السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان کے بنائے گئے سلطنت عثمانیہ کے ایک ایسے سلطان کے بارے میں ذکر کریں گے جس نے اپنی ساری زندگی فحاشی میں گزاری۔ خلافت عثمانیہ کے اس سلطان کا نام سلطان ابراہیم اول۔ ابراہیم اول 5 نومبر 1615 میں قسطنطنیہ میں پیدا ہوا۔ ابراہیم اپنے والد سلطان احمد اول کا 12واں بیٹا تھا، جس کی والدہ کا نام قسم سلطان تھا، جو خلافت عثمانیہ کی چند ایک مشہور ترین خواتین میں سے ایک ہے۔ اس کے والد سلطان احمد اول کی وفات کے بعد اس کے بھائیوں میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے جنگ چل پڑی۔ ہر بھائی اپنے آپ کو خلافت عثمانیہ کے تخت کا اصل حقدار سمجھتا تھا۔ بلاخر مراد چارم سلطان بنا اور اس نے اپنے بھائیوں کو سوا ابراہیم کو مختلف سازشوں کے تحت قتل کروا دیا۔ مراد چارم کے لیے ابراہیم کوئی خطرہ نہ تھا، کیونکہ اس نے اپنے سگے بھائی ابراہیم کو اس کے بچپن ہی میں ایک پنجرے میں قید کروا دیا تھا۔ قید اور ہر وقت موت کے خوف نے ابراہیم کو ایک ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ جب مراد چارم بستر مرگ پر پہنچا تو اسے فکر لاحق ہو گئی کہ اس کے مرنے کے بعد خلافت کہیں ابراہیم کے ہاتھوں میں نہ چلی جائے۔ ایک نیم پاگل شخص سلطنت کے امور کیسے چلا سکتا تھا؟ یہ سوچ کر مراد چارم نے ابراہیم کے قتل کا حکم جاری کر دیا، مگر اس کے والدہ قسم سلطان نے اس کی حکم پر عمل کرنے سے سب کو روک دیا۔ مراد چل بسا اور قانون کے مطابق ابراہیم اول سلطنت عثمانیہ کا سلطان بن بیٹھا۔ جب وزیر اعظم اور دیگر وزراء ابراہیم کے پنجرے کے پاس اس کے سلطان بننے کی خبر لے کر گئی تو بیچارہ ابراہیم ڈر گیا۔ اس نے پنجرے سے باہر آنے سے صاف انکار کر دیا۔ اسے لگا کہ تمام وزراء اس سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ مراد مر چکا ہے اور اب وہ سلطان ہے اور یہ لوگ اسے قتل کر دیں گے۔ بلاخر ماں قسم سلطان خود آئی اور آ کر اپنے بیٹے ابراہیم کو سمجھایا۔ ابراہیم کو پہلے تک کچھ دن اپنے سلطان بننے کا یقین ہی نہ ہوا۔ پھر جیسے جیسے دن گزرے ابراہیم اول نے بطور سلطان اپنی محرومیاں دور کرنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس نے اپنا حرم کنیزوں کی ایک بڑی تعداد سے بھر دیا۔ ابراہیم 8 سال کا تھا جب اس کے بھائی مراد نے اسے قید کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب ابراہیم پہلی بار شاہی حرم میں داخل ہوا تو ایک بڑی تعداد میں موجود شاہی کنیزوں کو دیکھ کر ابراہیم خوشی سے ناچنے اور گانے لگا۔ ابراہیم اول کا حرم خوبصورت عورتوں سے بھرا رہتا تھا اور ہر روز اس حرم میں کسی نئی کنیز کا اضافہ ہو جاتا تھا۔ ابراہیم کے سر پر جنسی حوث اس قدر سوار تھی کہ وہ ایک دن میں 20 سے 30 کنیزوں کے ساتھ ہم بستری کرتا۔ ابراہیم کی ماں قسم سلطان خود اپنے بیٹے کو ہر روز کوئی نہ کوئی کنواری لڑکی پیش کرتی۔ امور سلطنت میں ابراہیم کو کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، اسی لیے حکومتی امور اس کی ماں قسم سلطان خود دیکھتی تھی۔ ابراہیم سلطان محل میں کسی بھی جگہ کسی بھی وقت کسی بھی کنیز کے ساتھ جنسی عمل شروع کر دیتا تھا۔ وہ یہ بھی خیال نہ کرتا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ اس کے شاہی کمرے میں ہر طرف شیشے لگے ہوئے تھے۔ ان شیشوں میں ابراہیم سلطان کا خود کو اپنی کنیز کے ساتھ جنسی عمل کرتے دیکھنا بڑا پسند تھا۔ ایک دن ابراہیم کی نظر اس کی مفتی اعظم کے جوان اور نہایت خوبصورت بیٹی پر پڑ گئی۔ ابراہیم نے پوری طور پر مفتی اعظم کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیٹی اس کے حرم میں بھیج دے۔ مفتی اعظم نے یہ بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ ابراہیم انکار سن کر شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے مفتی اعظم کی بیٹی کو اغوا کر لیا اور اپنے حرم میں لے گیا۔ اس بیچاری لڑکی سے ابراہیم سلطان کئی دنوں تک زیادتی کرتا رہا۔ جب سلطان ابراہیم نے پوری طرح سے اس لڑکی کی جوانی نوچ کھائی تو پھر اسے واپس اس کے گھر بھیج دیا۔ اپنی مختلف کنیزوں سے ابراہیم اول کے 18 بچے تھے۔ ابراہیم اول کا اپنی ایک خاص کنیز تورہان سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام محمد تھا۔
ایک لمبے عرصے تک ایک خاص جسامت کی خواتین کے ساتھ ہمنصری کر کے ابراہیم کا دل بھر گیا۔ اسی عرصے میں ایک دن ابراہیم کی نظر ایک خوبصورت جسامت کی جوان گائے پر پڑ گئی۔ ابراہیم کے ذہن میں آیا کہ شاید کسی موٹی جسامت والی عورت سے زیادہ جنسی لذت حاصل کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے وزیر اعظم یوسف پاشا کو حکم دیا کہ وہ ایسی موٹی جسامت کی کوئی عورت ڈھونڈ کر لائے۔ تلاش شروع ہوئی تو بلا آخر ارمینیا سے ایک عورت کو خرید کر سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ بقول تاریخ نویسوں کے اس عورت کا نام شکرفارہ تھا اور اس کا وزن تقریباً 150 کلو گرام تھا۔ ابراہیم شکرفارہ سے بہت خوش ہوا اور اسے اپنے کنیز حاس کا عہدہ بھی عنایت کر دیا۔ اب ابراہیم اول کے حرم میں شکرفارہ کا راج چلنے لگا۔ ابراہیم اول کی ذہنی پسماندگی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک مرتبہ کسی وزیر کے کسی بات سے خوش ہو کر ابراہیم نے اپنی 3 سالہ بیٹی فاطمہ کی منگنی اس وزیر سے کر دی۔ پھر اگلے ہی سال اسی وزیر سے ناراض ہو کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ابراہیم کو ہر وقت ٹاٹ باٹ میں رہنے کی عادت بھی تھی۔ وہ حد سے زیادہ رقم محل کی تعظیم اور آرائش پر خرچ کرتا۔ وہ قیمتی سے قیمتی لباس پہنتا۔ یورپ سے خاص ہنرمند سلطان کے پاس آتے، چھوٹے موٹے کام کرتے اور ان کے بدلے میں سلطان سے خوب مال و دولت بٹورتے تھے۔ حتیٰ کہ ابراہیم سلطان خوشبو بھی پیش قیمتی استعمال کرتا تھا۔ ان تمام فضول خرچوں کی وجہ سے شاہی خزانے خالی ہونے لگے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی کہ فوج کے سپاہیوں کو کئی ماہ سے تنخواہ نہ ملی تو ابراہیم اول کی فوج نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ جب مفتی اعظم نے فوج کی بغاوت دیکھی تو اس نے ابراہیم اول کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا اور آخرکار سلطان کو اس کے عہدے سے معزول کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ سلطان ابراہیم کا کم عمر بیٹا محمد اپنے باپ کی جگہ تخت پر بیٹھا۔ 18 اگست 1648 کو ابراہیم اول کو اس کی فوج کے ایک سپاہی نے قید کے دوران قتل کر دیا۔ ابراہیم اول کے ایک مسجد صوفیہ میں دفن کیا گیا۔